السلام علیکم، میں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ضیاء یوٹیوب اسلامک چینل۔ آج ہمارا ٹاپک ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ۔ آپ نے ہمارے آقا حضرت ابراہیم، حضرت یوسف، حضرت نوح، حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کے قصے سن لیے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ نے قدر تفصیل سے سنا۔ آپ نے یہ سب کچھ بڑے شوق، دلی رغبت اور تعظیم و تکریم سے سنا۔ آپ کے دلوں میں ان پیارے اثر انگیز قصوں نے جگہ بنا لی، آپ کے حافظے نے انہیں یاد کر لیا، آپ کی زبانوں پر یہ قصے عام طور پر بیان ہونے لگے۔ لوگوں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنے چھوٹے بھائیوں کے سامنے انہیں بیان کرتے ہو، اور آپ اپنے والدین اور بھائیوں کو یہ قصے بار بار سناتے ہو، اور آپ ان کے بیان کرنے سے مزے لیتے ہو، اور ان کے بیان سے دلوں میں جوش، ولولہ اور جرأت پیدا کرتے ہو۔ یہ کوئی تعجب یا حیرانی کی بات نہیں، بلا شبہ یہ دلچسپ اور اثر انگیز کہانیاں ہیں۔ بلا شبہ یہ حق اور باطل، علم اور جہالت، روشنی اور تاریکی، انسانیت اور حیوانیت، جزم و یقین اور ظن و تخمین کے درمیان معرکہ آرائی کی دل پذیر داستانیں ہیں۔ پھر یہ سب حق کے باطل پر، علم کے جہالت پر، کمزور کے طاقتور پر، تھوڑے کے زیادہ پر غالب آ جانے کی رویداد کے قصے ہیں۔ پھر دل نشین کہانیوں میں علم و حکمت اور نصیحت و یاد دہانی کا دلکش انداز بھی اپنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو سچ ہی فرمایا، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ یقیناً ان انبیاء کے قصوں میں دانش مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں جسے جھوٹ موٹ بنا لیا گیا ہو، لیکن یہ تصدیق ہے جو اس کے سامنے ہے، اور ہر چیز کی تفصیل ہے۔ یہ سراپا ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے جو قصے ہم نے آپ کو سنائے، وہ سب کے سب وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے قصے کہانیاں قرآن کریم میں بیان کی ہے۔ قرآن کریم میں ان داستانوں کے علاوہ اور بھی بہت سے قصے مذکور ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے مدین اور ایکا والوں کی طرف بھیجا۔ وہ تجارت پیشہ اور سیاح لوگ تھے۔ وہ بحر احمر کے ساحل پر واقع بڑی تجارتی شاہراہ پر گامزن تھے، جو یمن اور شام نیز عراق اور مصر کے درمیان واقع تھی۔ وہ اللہ کے ساتھ کسی غیر کو بھی شریک ٹھہراتے تھے، جس طرح انبیاء علیہ السلام کی امتیں ہر دور میں کرتی رہی ہیں۔ وہ کم ناپا کرتے، قافلوں کے در پہ ہوتے، انہیں ڈراتے دھمکاتے، زمین میں فساد برپا کرتے، اور ان دولت مندوں طاقتوروں کی سی ٹھاٹ باٹ سے رہتے تھے جو حساب کی امید قطعاً نہیں رکھتے اور عذاب سے بالکل نہیں ڈرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے رسول شعیب علیہ السلام کو بھیجا، جو انہیں دعوت دیتے اور ڈراتے، ان سے کہتے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تمہیں خیر سگالی کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، مجھے تمہارے بارے میں گھیرے میں لینے والے دن کا اندیشہ ہے۔ اے میری قوم، ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں فسادی بن کر نہ پھیلو۔ وہ ان سے کھل کر بات کرتے اور ان کے دلوں کی گرہ کھولتے۔ وہ گرہ مال کی محبت اور اس کی فراوانی کے حوالے سے تھی۔ آپ فرماتے، پورا ناپ تول کے بعد جو تمہارے لیے نفع بچے، وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، بنسبت لوگوں سے ظلم و خیانت کے ذریعے مال حاصل کرنے سے۔ جب تم اپنی زندگی اور ان لوگوں کی زندگی جنہوں نے مال و دولت جمع کیا
پر نگاہ ڈالتے ہو تو تم ان لوگوں کو جنہوں نے کمی بیشی، خیانت اور کھوٹے سکوں سے مال کمایا، ان کا انجام تباہی، ضیاع، بربادی اور مصیبت کی صورت میں ہوا۔ یا تو وہ مال چوری کر لیا گیا، یا اسے لوٹ لیا گیا، یا کسی ایسے مد میں خرچ کیا گیا جسے اللہ بالکل راضی نہیں ہوتا، یا اس پر کسی ایسے شخص کو مسلط کر دیا گیا جس نے اسے ضائع کر دیا اور اس سے اٹکھیلیاں کی۔ جو تھوڑا مال فائدہ مند ہوتا ہے وہ اس زیادہ مال سے کہیں بہتر ہوتا ہے جو فائدہ مند نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن شریف میں، کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہوتے، اگرچہ آپ کو ناپاک مال کی کثرت پسند ہی کیوں نہ ہو۔ میری تمہارے لیے بالکل خالص نصیحت ہے، اللہ اکیلا ہی تمہارا نگہبان ہے۔ وہ نرمی، دانائی، علم اور بصیرت کے تناظر میں فرماتا ہے، اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں۔ وہ ان کو خطاب کرتے ہوئے مختلف انداز اپناتے اور نصیحت کرتے ہوئے طرح طرح کے اسلوب بھی اختیار کرتے، بالکل رحم دل باپ اور دانا استاذ کی طرح قوم کے ساتھ پیش آتے۔ قرآن کریم میں ان کی نصیحت آموز گفتگو کو درج ذیل الفاظ کا جامہ پہنایا گیا۔ آپ فرماتے ہیں، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے واضح دلیل آ چکی ہے، ناپ تول پورا کیا کرو، لوگوں کو ان کی اشیاء میں نقصان نہ دیا کرو، زمین میں اس کی اصلاح و درستگی کے بعد فساد برپا نہ کیا کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تم ہر راستے پر اس غرض سے نہ بیٹھا کرو کہ تمہیں ہر اس شخص کو دھمکیاں دیتے پھرو اور اس سے اللہ کی راہ سے روکنے لگو جو اللہ پر ایمان لے آیا، اور تم ٹیڑھے پن اور کجی کا ارادہ رکھتے ہو۔ یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، دیکھو فساد برپا کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ قوم کے عقل مند زیرک لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کے استفسار میں بڑی باریک بینی سے کام لیا۔ انہوں نے بڑے طمطراق سے کہا، گویا کہ وہ کسی راز پر آگاہ ہو گئے یا انہوں نے کوئی عقدہ وا کر دیا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں مذکور ہے، اے شعیب، کیا تجھے تیری نماز حکم دیتی ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباء و اجداد پوجا کیا کرتے تھے، یا ہم اپنے مالوں میں اپنا حق استعمال نہ کیا کریں جیسے چاہیں، بس تو ہی ایک بردبار اور رہنما اور ہونہار رہ گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا، نہ سختی کی، نہ ہی ناراض ہوئے، اور انہیں سمجھایا کہ بڑی طویل خاموشی کے بعد انہیں اس دعوت و نصیحت پر کس چیز نے برہم کیا، اور جو انہوں نے بری عادات اور ظالمانہ رویے اختیار کر رکھے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام نے اس کی بھی پرواہ نہ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبوت اور وحی سے سرفراز فرمایا، ان کا سینہ کھول دیا اور اپنے پاس سے انہیں نور عطا فرمایا۔ شعیب علیہ السلام کو اس پر حسد بھی لائق نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے اسے بے نیاز کر دیا اور اسے پاکیزہ اور حلال رزق عطا کیا۔ وہ ان خوبیوں کی بنا پر سعادت مند خوش دل خوشحال اور دل و زبان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن گئے۔ پھر وہ ایسے باکردار تھے کہ کسی بھی شخص کو کسی ایسے کام سے روکتے نہیں تھے جس کے وہ خود مرتکب ہوتے ہوں، وہ نہ ہی انہیں کسی ایسی چیز سے باز رکھتے کہ خود اس کا ارتکاب کرتے ہوں۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے، اور نہ ہی ان لوگوں میں سے جو کہتے وہ کرتے نہیں۔ وہ تو ان کی اصلاح، خوشبختی اور عذاب سے چھٹکارے کا ارادہ رکھتے۔ جو عذاب ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا، تمام تر فضل و کرم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے، اور اسی پر حضرت شعیب علیہ السلام کا اعتماد ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم،
تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا اور اس نے مجھے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا، اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں، میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جو کچھ چاہا، قوم نے جانتے بوجھتے ہوئے اس سے نادانی و جہالت کا ثبوت دیا، گویا کہ وہ ان سے کسی اجنبی زبان میں بات کر رہے تھے، حالانکہ وہ اس شہر کے باشندے اور قوم کے بھائی بند تھے، گویا کہ وہ اپنی بات کو دو ٹوک اور واضح انداز میں بیان نہیں کر سکتے تھے، حالانکہ وہ بات کرنے اور بیان دینے کے لحاظ سے ان سے زیادہ فصیح و بلیغ تھے۔ لوگ ایسے ہی کہا کرتے ہیں جبکہ انہیں نصیحت گراں گزرے اور کام دشوار دکھائی دیتا ہو۔ اس کی کمزوری اور تنہائی کی وجہ سے وہ لوگ اس سے اٹکھیلیاں کرنے لگے، اور اگر اس کا قبیلہ اور قرابت داری نہ ہوتی تو اسے پتھروں سے رجم کر ڈالتے اور اس سے گل و خلاصی کرا لیتے۔ شعیب علیہ السلام نے ان کے رویے پر تعجب کا اظہار کیا کہ اللہ غالب، قادر، طاقتور اور زبردست ان کے یہاں قبیلے سے کمتر ہے، جو قبیلہ بیماریوں، ہلاکت، کمزوری اور عاجزی کا نشانہ بنا ہوا ہو، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، جو تم کہتے ہو وہ ہمیں زیادہ سمجھ نہیں آتا، ہم تجھے اپنے یہاں کمزور گردانتے ہیں، اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تجھے رجم کر دیتے اور تو ہم پر غالب نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، کیا میرا قبیلہ اللہ تعالیٰ کی نسبت تمہیں زیادہ عزیز ہے؟ تم نے اسے پشے پوش ڈال دیا۔ بلا شبہ میرا رب جو تم کرتے ہو اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ جب ان کی دلیل کٹ گئی تو انہوں نے وہ آخری تیر چھوڑا جو ہر امت کے منکر اپنے نبی اور اس کے پیروکاروں پر چھوڑتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے کہا جنہوں نے تکبر کیا تھا، اے شعیب، ہم تجھے اور تیرے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے، یا تو تم ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا جواب اپنے دین پر فخر کرنے والے اور اپنے عقیدہ و ضمیر کے اعتبار سے غیرت مند کا سا جواب تھا، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ اگرچہ ہم ناپسند کرتے ہوں تب تو ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اگر ہم تمہارے مذہب میں لوٹ آئیں بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات عطا کر دی، ہمارے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ اب اس کی طرف لوٹیں، مگر یہ کہ ہمارا رب اللہ ایسا چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ اے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھاک فیصلہ کر دے، اور تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس بات نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا، بلکہ انہوں نے اسی طرح کہا جس طرح پہلے لوگوں نے کہا تھا، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ انہوں نے کہا، تجھ پر تو جادو ہو چکا ہے، تو ہماری طرح کا ایک انسان ہے، ہمارے خیال میں تو جھوٹا ہے، اگر تو سچا ہے تو پھر ہم پر آسمان کا ٹکڑا گرا دے۔ ہر امت جس نے اپنے نبی کو جھٹلایا اور اپنے اللہ کی نعمت کی ناشکری اختیار کی، اس کا انجام ایک جیسا ہی ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ انہیں زلزلے نے آ لیا تو پھر وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گر گئے۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا ان کی حالت یہ بن گئی کہ گویا کہ وہ وہاں تھے ہی نہیں۔ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ شعیب علیہ السلام کی شان ویسی ہی تھی جیسی ہر نبی کی ہوتی ہے۔ آپ نے پیغام پہنچایا، امانت کا حق ادا کیا اور حجت قائم کر دی، ان سے منہ پھیرا اور کہا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہیں نصیحت کی، پھر میں کافر قوم پر کیسے افسوس کروں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔